بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. جو بھی مجرم میری سرکار کے دامن میں چھپے, جو بھی مجرم میری سرکار کے دامن میں چھپے, عرش والے انہیں جنت کی جزا دیتے ہیں. عرش والے انہیں جنت کی جزا دیتے ہیں. یاد آتی ہے مدینے اشہد ان محمد رسول اللہ کی طرف جب دیکھا حضور وہاں نہیں ہے, وہیں پر گر گئے, بے ہوش ہو گئے. کافی دیر جو ہے بے ہوش رہنے کے بعد جب ہوش آیا تو مدینہ چھوڑ کر چلے. اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مدینہ کی وہ محبت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو مدینہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج ہمارا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں. اللہ کے اولیاء کرام جتنے بھی ہیں ان کا ذکر کریں. ان کا ذکر اس لیے کہ ان کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ میں ہمیں لے جاتا ہے, دربار میں ہمیں لے جاتا ہے. ابھی آپ نے نعت سنی محبوب صاحب سے, تو کیا ہی پیاری نعت تھی کہ جب اس ریاض الجنہ میں ہم پہنچ جاتے ہیں تو ریاض الجنہ کا ایسا وہ تصور ہے کہ ہم یہاں پر اپنے گھر میں بیٹھے ہی محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں, جنت میں پہنچ جاتے ہیں, جنت کی ہوائیں ہم پر ہو جاتی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. اور یہ بات سچ ہے کہ جسے اللہ چاہے, اللہ کا محبوب چاہے, وہی جا سکتا ہے. دعا کریں مجھے اور آپ کو اللہ اپنے محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی منظوری دلوانے کے لیے بار بار توفیق عطا فرمائے. بار بار مدینے میں جائیں. آج ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے دوستو, آپ سب کا آنا میرے لیے بہت بڑا فخر ہے. کہاں زندہ پیر گنگول شریف اور ان کا فیض جہاں پر, کہاں چشت اہل بہشت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا آج یہاں فیض موجود ہے. آج یہاں پر اولیاء اکرام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی, سلسلہ عالیہ قادریہ, چشتیہ, سہروردی, سب کا فیض آج اس گھر میں موجود ہے. سب لوگوں کا تعلق اور نسبت اس طرح سے ہے. اللہ ہمارے اس تعلق اور نسبت کو پختہ کرے. چونکہ رات بہت ہو چکی ہے, میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں نے آرام بھی کرنا ہے تو لمبی چوڑی تقریر فرمائیں گے. اچھا پھر یہ بتاؤ کہ انہوں نے جہنم اور جنت دیکھی کہ نہیں؟ اللہ انہوں نے دیکھی نہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم گواہ رہنا, میں نے ان کو بخش دیا, ان کو جنت میں بھیج دیا. اب فرشتوں کو گواہ ہے, اور اتنے سارے فرشتے. اور پھر فرشتے کہیں گے اللہ وہاں پر ایک بندہ ایسا تھا جو جناب محبوب بٹ صاحب کے خلوت میں جو ہے مخل ہوا راج ریل سے آ کے, وہ تو اپنے مطلب کے لیے آیا تھا, کسی مقصد کے لیے آیا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ محفل اتنی قیمتی ہے کہ ہم نے اس بندے کو بخش دیا. اس بندے کو عنایات فرما دی. یہ جو اچانک آ جانا ہے یہ بھی اللہ کا انعام ہے. اللہ اپنے بندوں کو چاہتے ہیں اپنے محافل میں بلاتے ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ دعویٰ نہیں کرتا
لیکن بخدا یہ دعویٰ ہے جس محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اس میں کھڑکی کھل جاتی ہے مدینے کی اور حضور حاضر ہو جاتی ہے، حضور کی طرف سے روضہ اطہر سے ہوائیں آ جاتی ہیں۔ بعض علماء جوش میں فرما دیتے ہیں کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، بعض نعت خوان نوٹ لینے کے لیے کہتے ہیں حضور تشریف لے آئے، کھڑے ہو جاؤ، نہیں، وہ کھڑکی کھل جاتی ہے اور ہم حضور کی خدمت سے مؤدبانہ پہنچ جاتے ہیں، اللہ ہمیں پہنچا دیتے ہیں اور پھر ہم حضوری میں ہوتے ہیں، پھر ہمارا درود بھی حضور سنتے ہیں اور پھر وہ ہمارے ماں اور باپ کا نام لے کر ہمارے لیے دعا بھی فرماتے ہیں اور ہمارے لیے سلامتی کی بھی دعا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک مجھ پر اور آپ پر اللہ اپنا کرم فرما دے۔ ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے اور ذکر کے بعد پھر انشاءاللہ صدر سے آپ مولا